السلام علیکم ناظرین، پاک ویدر اینڈ ایگریکلچر میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سیلاب کے حوالے سے جو بھی اپڈیٹ ہے اس کو لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس ٹائم آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان کے جو دریائے ستلج ہے اس کی کیا صورتحال ہے، کہاں پر کتنا پانی ہے اور جن علاقوں میں پانی پھیل چکا ہے ان کی کیا صورتحال ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیا کریں، کیونکہ یہی وہ واحد راستہ ہے جس سے آپ کی اور میری ملاقات ہوتی رہے گی۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں گنڈا سنگھ کے مقام پر۔ تو پانی کا جو لیول ہے وہ گھنٹوں کے حساب سے نیچے آ رہا ہے۔ الحمدللہ پانی ہر جگہ پر کم ہو رہا ہے۔ پاکستان کے لیے اچھی بات ہے کہ ہم ایک بڑی مصیبت کو فیس کرنے کے بعد اب حالات جو ان سے وہ معمول کی طرف جانا شروع ہو چکے ہیں۔ اس ٹائم پہ گنڈا سنگھ کے مقام پر 1,08,000 پانی کا جو آمد ہے، اس کے علاوہ اخراج جو ہے وہ 95,000 کیوسک ہے۔ اگر اسی طرح ہیڈ سلیمانگی پر چلے جائیں تو 95,000 کا جو آمد ہے وہاں پر، اور 82,000 جو پانی اخراج کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح اگر ہیڈ اسلام پر چلے جائیں تو 82,000 ہی وہاں پر پانی آ رہا ہے اور 82,000 ہی آگے جا رہا ہے۔ اگر آگے ہیڈ سیفن پر چلے جائیں جو اس کے دریائے ستلج کا پنجاب کا آخری مقام ہے، چوتھا ہیڈ ہے، اس کے بعد آگے پنجنت شروع ہو جاتا ہے۔ پنجنت میں پانی پڑتا ہے اور اس کے بعد وہ پانی دریائے سندھ میں چلا جاتا ہے۔ تو جو ہیڈ سیفن ہے اس کی صورتحال بھی کافی زیادہ اب بہتر ہو چکی ہے۔ کل اس ٹائم وہاں پر پانی بہت زیادہ تھا، لیکن اب گھنٹوں کے حساب سے پانی کم ہو گیا ہے، کچھ پانی آگے نکل چکا ہے اور پیچھے سے پانی فی الحال کم آ رہا ہے۔ اگر ستمبر میں بھی اگر صورتحال ٹھیک رہی بارشوں کی، جو محکمہ موسمیات ہے ان کی طرف سے کوئی ابھی تک خاص بارشوں کا امکانات ظاہر نہیں کیے گئے۔ تاریخ میں پہلی دفعہ ہمارے جو ڈیم ہیں وہ بالکل فل ہو چکے ہیں اس ٹائم پہ۔ اگر جن علاقوں میں ڈیم ہے جہلم وغیرہ میں، تو ان علاقوں میں اگر بارشیں نہیں ہوتی ہیں تو پھر کوئی سیلابی صورتحال پیدا نہیں ہو سکتی ہے۔ اگر وہاں پہ بارشیں مزید لگتی ہیں ستمبر کے مہینے میں تو پھر اللہ بہتر کرے ہمارے حق میں، کہ دیکھتے ہیں آگے پھر کیا ہوتا ہے۔ بات کریں اگر پیچھے انڈیا کی، تو انڈیا میں بھی صورتحال ٹھیک ہے، بارشیں رکی ہوئی ہیں، پانی کا کوئی آنے کا مزید امکانات ابھی تو ظاہر نہیں کیے جا رہے آنے والے ٹائم میں، کیونکہ ابھی مونسون کے تقریباً 1 سے 2 سپیل وہاں پر بھی باقی ہیں، اینڈ ہے مونسون کا، رخصت ہو رہا ہے پاکستان کے۔ بڑی تباہی مچائی ہے مونسون نے اس سال، بڑے جو سیلابی ریلے ہیں ان کو ہمیں فیس کرنا پڑا، لوگوں کی زندگیاں بڑی زیادہ اس سے متاثر ہوئی ہیں، لوگوں کو جان و مال کا نقصان ہوا ہے بڑا۔ تو آنے والے ٹائم پہ اب ہمیں اس سے تھوڑی سی عقل سیکھنی چاہیے کہ اگر ہمیں جو بند ٹوٹے ہیں ان کو فوری طور پر آنے والے سال سے پہلے ہر شہر میں بند نئے بنائے جائیں، اور جو چھوٹے چھوٹے بند ہیں ان کو بھی ریپیئر کیا جائے۔ فی الحال جو اب اس ٹائم صورتحال ہے وہ پانی جو کھڑا ہے، جو سیلاب سے نکل کر ہٹ کر کھڑا ہو گیا تھا علاقوں میں، وہ کھڑا ہے، پانی نکلے گا نہیں۔ پانی وقت کے ساتھ ساتھ خود بھی خشک ہوگا، اس میں کچھ دن لگ سکتے ہیں۔ آگے جب اسو کا مہینہ شروع ہوگا تو پھر دھوپیں اچھی نکلتی ہیں، اس میں 20 سے دھوپیں اچھی نکلتی ہیں کم سے کم، تو اس پہ یہ امید ہے کہ اسو کے 20 تاریخ تک یہ سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ اگر مزید بارشیں لگتی ہیں پنجاب میں، وسطی پنجاب میں اور جنوبی پنجاب میں، تو پھر ذرا تھوڑا ٹائم زیادہ لگ سکتا ہے، کیونکہ جو آنے والا نیا مہینہ ہے اس کی 3 تاریخ کو پاکستان میں دوبارہ بارشوں کا اسپیل شروع ہونے جا رہا ہے، لیکن اس کے جو اثرات ہیں وہ زیادہ تر ملک کے شمالی علاقوں پر دیکھنے کو ملیں گے۔ پنجاب میں دیکھنا پڑے گا، 102 دن میں آپ کو اپڈیٹ دے دوں گا کہ پنجاب کی کیا صورتحال رہے گی، وسطی اور شمالی پنجاب میں بارشوں کی کیا صورتحال رہے گی۔ ہاں، ملتان سے لودھنا سے آگے جتنے علاقے ہیں ان میں آنے والا جو سپیل ہے اس سے کوئی بارش نہیں ہوگی، وہاں پر تو جو پانی ہے وہ جلدی خشک ہو جائے گا، لیکن وسطی پنجاب کے کچھ علاقوں میں بارشیں ہو سکتی ہیں جو آنے والا سپیل ہے۔ اس کے بعد آگے ایک اور سپیل آ رہا ہے 8 سے 10 تاریخ کے درمیان، اس کی اپڈیٹ بھی میں آپ کو اسی چینل پر، ویدر کے چینل پر، سیلاب کی بھی اور ویدر کی بھی اپڈیٹ ساتھ ساتھ ڈیلی بنیاد پر دیتا رہوں گا۔
کہ وسطی پنجاب پر دیکھنا پڑے گا کہ کتنی بارشیں ہوتی ہیں، اور یہ پانی جو کہ اس وقت سر کا درد بنا ہوا ہے، انتظامیہ کے لیے بھی اور عام لوگوں کے بھی یہ سر کا درد بن چکا ہے، کیونکہ پانی کھرا رہے گا، گندا ہوگا، مچھر پیدا ہوں گے، بیماریاں ہوں گی، پانی کہیں نکالا نہیں جا سکتا، خود بخود ہی خشک ہوگا، پانی زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے، اس کو خشک ہونے میں ٹائم لگے گا، پھر یہ اپنے ساتھ جو ریت مٹی لایا ہے وہ زمینوں کے لیے اچھی نہیں ہے، وہ زمینیں آباد کرنے میں بھی تھوڑا سا ٹائم لگے گا، کیونکہ 35 سال کے بعد اس طرح کے سیلاب کو ہم نے فیس کیا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس کے تھوڑے سے جو نتائج ہیں وہ بھی ہمیں بھگتنا پڑیں گے۔ خیر آنے والے دنوں میں اللہ تعالیٰ خیر کرے کہ بارشیں مزید نہ ہوں، تو یہ جو پانی ہے یہ جلدی خشک ہو جائے۔ انڈیا میں بھی اگر بارشیں لگتی ہیں تو ڈیم ان کے پہلے ہی فل ہے، پونگ ڈیم اور بھاکرا ڈیم، اگر مزید بارشیں لگتی ہیں، ہماچل پردیش جو ان کا صوبہ ہے اس میں بہت زیادہ، پنجاب میں، چندی گڑھ میں بہت زیادہ بارشیں ہوئی ہیں اس سال، جس کی وجہ سے ہمیں اتنے بڑے نقصان کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ خیر یہ تو آنے والے دنوں میں آپ کو ساتھ ساتھ اس کی اپڈیٹ بھی دیتا رہوں گا کہ کیا صورتحال ہے۔ اب جو بھی اپڈیٹ تھی، جتنا پانی آ رہا ہے جا رہا ہے، میں نے آپ کو ٹوٹل بتا دیا ہے۔ آنے والے دنوں میں ساتھ ساتھ آپ کو ڈیلی بنیاد پر اس کی اپڈیٹ ملتی رہے گی۔ اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ چینل کو سبسکرائب کریں گے آپ کو میری ویڈیو ڈیلی بنیاد پر ملتی رہیں گی۔ آپ کا بہت شکریہ۔